بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیٹیوں کی قسمت چاند سے زیادہ روشن ہو جائے گی اگر والدین روزانہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت مبارکہ کی تلاوت کریں تو ان کے گھر میں رشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی۔ ہر جگہ آپ کی ہاں میں ہاں ملے گی اور نہ میں نہ۔ معزز ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورت مبارکہ انسان کی تقدیر کو کھولنے کی چابی ہے، خاص طور پر اگر وہ بہنیں اور بیٹیاں جن کو اچھے رشتے نہیں مل رہے اور وہ میری بہنیں جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، تو میں انہیں ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو چند دنوں میں ان کی قسمت کھول دے گا۔ ان کے اچھے رشتے آئیں گے، ان کے پاس ان کی زندگی کے تمام معاملات کا کنٹرول ہوگا اور وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی خواہشات کے مطابق جئیں گی۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ آپ کو دیوانوں کی طرح پرپوزل بھیجیں گے اور آپ کی ہاں کا انتظار کریں گے، لیکن میری وہ مائیں اور بہنیں جو شادی شدہ ہیں اور اس سورت مبارکہ کی تلاوت کریں تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے اور پورا خاندان ان کی عزت کرے گا اور ان کی ہاں میں ہاں ہوگی اور ان کی نہیں میں نہیں ہوگی۔ گویا زندگی کے تمام معاملات کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوگی، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں گی۔ بے شک میری جو بھی بہن یا بیٹی یہ وظیفہ کرے گی ان کا مقدر چاند کی طرح روشن اور خوشحال ہو جائے گا، اور اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اس کی برکت روز بروز بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ عزیز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں تقریباً تمام والدین اپنے بچوں، خصوصاً اپنی بیٹیوں کی قسمت کے بارے میں گہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں مناسب اور موزوں رشتہ مل جائے، اور اگر رشتہ ہو بھی جائے تو مسلسل یہ فکر رہتی ہے کہ ان کی بیٹی کی زندگی میں کون سا آدمی آئے گا، ان کی بیٹی کی زندگی میں کس طرح کے نئے لوگ شامل ہوں گے، ان کے سسرال والے کیسے ہوں گے۔ ایسے ہزاروں مسائل والدین کو گھیر لیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج میں جس وظیفہ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین جانیے آپ کی 9 یا 10 بیٹیاں بھی ہوں، اس وظیفہ کی برکت سے ان سب کی شادیاں اچھے اور بہترین گھرانوں میں ہو جائیں گی۔ سب سے معزز خاندان آپ کی پیروی کریں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کی تمام بیٹیوں کی شادی کب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ ایسے وسائل عطا فرمائے گا، آپ کے تمام معاملات خود بخود سدھر جائیں گے۔ قرآن کی اس مبارک سورت کو پڑھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے دن میں جب بھی ہو سکے اسے پڑھیں۔ البتہ اس مبارک سورت کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں تو اس سے زیادہ برکت اور ثواب ملے گا۔ بصورت دیگر، آپ دن بھر میں کسی بھی نماز کے بعد قرآن پاک کی اس سورت کو ایک بار پڑھ لیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں یہ سورت 3 دن پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ مناسب ہے کہ جب بھی سہولت ہو ایک مجلس میں یا کئی مجلسوں میں پڑھ لیں۔ اس مبارک سورت کا ورد کرنا باعث برکت اور ثواب ہے۔ اس کی عظمت و فضیلت حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی اس سورت کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا ترک کرنا خواہشات کا مکمل نہ ہونا اور بدبختی کا باعث ہے، اور اہل دنیا اس کے پڑھنے والے پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اس عبارت میں اہل دنیا سے مراد جادوگر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورت کی تلاوت کرنے والے پر کسی قسم کا جادو نہیں چلے گا۔ مزید برآں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حسد اور بد نصیبی سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اس سورت مبارکہ کی تلاوت نہیں کرتے ان کے لیے تقدیر کے دروازے بند رہتے ہیں، اس لیے اس سورت مبارکہ کو روزانہ پڑھنے سے تقدیر کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، جان لیں کہ یہ سورت مبارکہ قرآن پاک میں ایک لازوال خزانہ ہے، اور مذہبی بزرگوں نے اس سورت مبارکہ کو انسان کی تقدیر کو روشن کرنے والی کنجی قرار دیا ہے۔ جوں جوں آپ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتے رہیں گے آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو رزق کے لیے ایک عمل کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جیبیں بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔
جو اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، کاروبار میں خوشحالی نہیں ہے، دکان میں کوئی گاہک نہیں ہے، ہم پیسے وصول کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، پیسے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بے بسی ہے۔ ان میں سے کچھ میری بہنیں بھی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ تنازعات ہیں، ہمارے گھروں میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس کھانے کی کمی ہے، ہم پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم دن میں ایک بار کھانا پکاتے ہیں اور پھر سوچنا پڑتا ہے کہ اگلی بار کہاں سے لائیں۔ جن گھروں میں میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں وہاں وہ ساتھ نہیں رہتے۔ آج سب کچھ چھوڑ کر اس عمل کا ورد کریں۔ اگر آپ نے کبھی کسی وظیفے سے فائدہ نہیں اٹھایا اور آپ نے تمام عمل آزما لیے ہیں لیکن آپ کو کبھی مال نہیں ملا، آپ کے مسائل ختم نہیں ہوئے، آج یہ عمل کریں، یہاں تک کہ آپ کی سب سے بڑی ضرورت پوری ہو جائے گی جو ابھی تک نہیں ہوئی۔ آج یہ عمل کرنے سے بڑی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کو انجام دینے کے بعد میرا رب آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا، آپ دولت مند بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، غربت سے پریشان ہیں، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشان حال غریب زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور امیر بننا چاہتے ہیں تو آج ہی 5 منٹ نکالیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس عمل کو اچھی طرح سمجھیں، اسے کب ادا کرنا ہے اور کتنی بار کرنا ہے۔ باقی سب کچھ آج چھوڑو اور اس عمل کو اچھی طرح سمجھ لو، پھر آپ کو دولت مند بننے، کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آج اس ویڈیو میں آپ کو غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر میں پریشانیاں جنم لیتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے معمول بن گئے ہیں، روزی روٹی کی کمی ہے، بے بسی ہے، روزی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر یہ غلطی کرتے ہیں تو یہ غلطیاں دوبارہ کبھی نہ کریں۔ اور میں آپ کو 3 چیزیں بتانے جا رہی ہوں جو آپ کو آج اپنے گھر میں ضرور کرنا چاہیے۔ اب گھر کے اندر کی ساری پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب روزی کی کمی، بیماری، گھر کے اندر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو فوراً حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا، ان کا کہنا ہے کہ ان کی قسمت کبھی نہیں بدلے گی، ہم ایسے ہی غریب رہیں گے۔ ناظرین کرام، زندگی میں کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھو۔ مجھے آج یہ عمل کرنا چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ وہ ایک دن میرے حالات بدل دے گا، میری تقدیر ضرور بدلے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھیں۔ آپ لوگوں میں ایمان کی کمی ہے، اس لیے آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو جس عمل کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اسے پورے ایمان کے ساتھ کریں، پھر آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ آپ کے گھر میں دولت آ جائے گی، دولت کا انبار لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا فوری اثر ہو۔ ہم نے تمام عمل کر لیے ہیں، تمام وظائف مکمل کر لیے ہیں، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ ہماری مشکلات روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، روزی روٹی کی قلت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ براہ کرم ہمیں ایسے وظیفے کے بارے میں بتائیں جسے ہم ادا کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے معجزے کا مشاہدہ کریں۔ لہٰذا ناظرین، اب سے مایوسی کو چھوڑ دیں، انتظار کی گھڑیاں ختم۔ مجھے آخرکار وہ وظیفہ ملا ہے جس کا اثر بہت تیز ہے۔ اب آپ کو مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے بیان کردہ طریقہ کے مطابق آپ کو وظیفہ ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا معجزہ نظر آئے گا، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ بعض لوگ تو یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ درست کرتے ہیں، ہم اسے بالکل اسی طرح انجام دیتے ہیں جیسا کہ آپ ہمیں بتاتی ہیں، لیکن ہمارا کام کبھی پورا نہیں ہوا، ہم نے کبھی دولت حاصل نہیں کی۔ آپ سے کچھ غلطیاں ضرور ہو رہی ہوں گی جو میں آپ کو وظیفہ کی وضاحت کرنے سے پہلے بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے ہوئے یہ غلطیاں کرتے ہیں تو اب سے آپ ان کو دوبارہ نہ دہرائیں، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتاتی ہوں، اس لیے کہ اگر آپ وظیفہ کے بارے میں جان لیں لیکن اسے انجام دینے کا صحیح طریقہ نہ جانتے ہوں
اسے کب کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، اور اگر آپ کو صحیح طریقے کا علم نہیں ہے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اس ویڈیو کو آخر تک اچھی طرح دیکھیں اور اس وظیفہ کو اچھی طرح سمجھیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے جا رہی ہوں جو وظیفہ کرتے وقت آپ سے ضرور ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ آپ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں، نماز کے بغیر کوئی عمل، کوئی وظیفہ نہیں ہوتا۔ نماز کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آپ کی ایک غلطی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھے بغیر وظیفہ کرنے لگتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنے لگتے ہیں تو اپنے ارد گرد والوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے کہہ دو کہ تم یہ عمل کر رہے ہو، اس مقصد کے لیے کر رہے ہو، اس لیے آپ کا عمل مکمل طور پر کام نہیں کرتا۔ یہ غلطیاں دوبارہ کبھی نہ کریں۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نماز پڑھ لیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو جا کر ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں آپ کو لگے کہ کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ جب کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا تو آپ کی توجہ آپ کے وظیفہ پر مرکوز رہے گی۔ اب آپ کو وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھیں۔ آپ کا خالی بیگ اسی لمحے بھر جائے گا۔ جب بند کمرے میں جا کر نماز کے لیے بیٹھیں تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کا ورد کرتے رہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھتے یا گھر بیٹھے، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، درود شریف کا ورد کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ درود شریف کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ جو شخص حتی الامکان ان پر درود شریف بھیجتا رہے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا ساتھی ہوگا۔ رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی۔ وہ ہر قسم کے خوف، غم، پریشانی اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ یوں ہی کوئی شخص درود پڑھتا ہے وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی عمل کا اجر اتنا جلدی نہیں ملتا۔ درود و سلام کے فوائد بے شمار ہیں۔ درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا میرے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو ان کی طرف متوجہ کرتا ہے یہاں تک کہ میں جواب دوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف پڑھوں؟ آپ نے کہا جتنا چاہو۔ میں نے کہا 1/4، لیکن آپ نے فرمایا اگر درود شریف پڑھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا آدھا، فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف پڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا 2/3، لیکن جتنا چاہیں، لیکن اگر درود شریف پڑھا دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا دن بھر درود شریف پڑھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے دکھوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بڑا بخیل ہے جو میرا ذکر کرے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس کے اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ نفیس، مشک سے زیادہ خوشبودار، شاخیں موتی جیسی،
تنے سونے کی طرح اور پتے جیسے تھے۔ یہ درخت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام پڑھتے ہیں، کوئی اور اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ حضرت سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس پر تمام آسمان و زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ جاتی جو درود نہ بھیجے۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو یہ اعلان کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ سن کر اہل آسمان کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درود شریف کے بدلے آپ پر 100 بار رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 1000 بار درود بھیجتے ہیں، تیسرے آسمان والے 3000 بار درود بھیجتے ہیں، چوتھے آسمان والے 4000 بار، چھٹے آسمان والے 6000 بار اور ساتویں آسمان والے 7000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ دینا میری ذمہ داری ہے۔ جس طرح اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اسی طرح مجھے اس کے تمام گناہ معاف کرنے کا حق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درود شریف پڑھنا گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی پیاس بجھاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھنے والے کو سلام کریں گے اور درود شریف کی برکت سے خواب میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع ملتا ہے۔ امام کستانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور اس کے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا، اس لیے مومن سخت تکلیف میں ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں پہنچیں گے اور چپکے سے اپنے قبضے سے ایک مہر شدہ مبارک پرچی نکال کر میزان عدل پر رکھ دیں گے۔ اسے لگانے سے اس شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ صالحہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس شخص کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا پلڑا کس نے بھاری کر دیا تھا۔ وہ پوچھے گا، تم کون ہو اتنے مہربان اور خوبصورت؟ تم نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچی تھی جو تم نے میرے اعمال پر رکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ وہ پرچی ہے جو تم مجھ پر درود بھیجتے تھے، اس لیے کثرت سے درود پڑھتے رہیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو۔ پس ناظرین، جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، 33 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ محترم ناظرین، بیٹیوں کی شادی کے لیے یہ قرآن پاک کی دوسری بابرکت صورت ہے۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے۔ بے شمار مبارک احادیث سورۃ بقرہ کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں جو اپنی قسمت کو چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں، وہ روزانہ ایک بار سورۃ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ در حقیقت یہ مبارک صورت کافی لمبی ہے اور اس کی تلاوت میں کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کو معمول بنا کر یہ قربانی کرنی ہوگی۔ بہنیں اور بیٹیاں خود تلاوت کر سکتی ہیں، والدین اسے اپنے بچوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھائی اپنی بہنوں کی خوش قسمتی اور اچھے رشتوں کے لیے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دن اس کی تلاوت کرنے سے زبردست نتائج برآمد ہوتے ہیں۔
خاص طور پر نماز فجر کے بعد اسے پڑھنے کا خاص خیال رکھیں۔ لیکن اگر فجر کے بعد وقت نہ ملے تو آپ اپنی پسند کا کوئی بھی وقت منتخب کر کے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہر روز ایک ہی وقت میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ روزانہ کا وقت بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسے ہر روز کسی بھی وقت جب آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو ایسے اسباب مہیا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ اسے پڑھ رہے ہیں اس کے لیے دعا لازمی کرنی ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی بہن، بیٹی یا اپنے رشتہ دار کے لیے یہ سورت مبارکہ پڑھ رہے ہیں تو تلاوت کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ضرور کریں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو نہیں جانتا جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں یا یہ سورت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی حاجتیں اللہ کے حضور دعا کی صورت میں پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو ایک اچھا اور شاندار مستقبل عطا فرمائے اور انہیں بہترین رشتے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اب اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ عمل مکمل کرنے کے فوراً بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگنے کا وقت ہے۔ اس عمل کو ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی خالی جیبیں بھرے اور آپ کی خواہشات پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ خدا حافظ۔